اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہمارا یہ جو طب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ابحاث کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، میں یہ جو پہلی بات ہے اس کو مختص کرتا ہوں۔ ابھی چونکہ خزاں کا موسم آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر سردیوں کا موسم بھی آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے جو چیزیں وارد ہوئی ہیں اور جو چیزیں ہمیں احادیث میں پہنچی ہیں اس کے حوالے سے آپ مومنین کی خدمت میں ایک دو احادیث کا ذکر کرتا ہوں، تاکہ مومنین ان دو احادیث کے ذریعے سے اپنے آپ کو مختلف جو سردیوں کی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے بچا سکیں۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ہے جو نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں توقع البرد فی اولہ، جب سردی شروع ہوتی ہے، یعنی سردیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے، یہی جو ابھی خزاں کا موسم شروع ہو رہا ہے، سردیوں کا آغاز ہے، تو اس میں آپ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں، اپنی حفاظت کریں۔ وَتَلَقُّوهُ فِي آخِرِهِ، اور جب سردیاں ختم ہونے والی ہو، بہار کا موسم جب آنے والا ہو، تو اس وقت وہ جو سردی ہے اس سردی کے ساتھ ملاقات کریں، یعنی جو بہار کی ہوائیں ہیں اور جو بہار کی سردی ہیں اس کے ساتھ خود کو اس سردی کی خدمت میں پیش کریں، اس کی طرف آگے بڑھیں، اس سے اپنے آپ کو نہ بچائیں۔ اور جو ابتدا میں سردی شروع ہو رہی ہے، جو سردیوں کا موسم، جو خزاں کا موسم شروع ہو رہا ہے، اس وقت جو ہوائیں چلتی ہے اور اس وقت کی جو سردی ہے، اس سردی کے بارے میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کی جو علت ہے وہ بھی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث مبارک میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو ابتدا میں جو سردی ہوتی ہے، جو سردیاں شروع ہوتی ہے، یہ جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، یہ جو ہے وہ کام آپ کے جسم کے ساتھ کرے گا کہ جو کام یہ درختوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی درختوں پہ اس کے جو اثرات ہے وہ یہ ہے کہ درختوں سے جو پتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ زرد ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو اگر انسان اس سردی سے اپنے آپ کو نہ بچائیں تو اس وجہ سے اس کا جسم بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور اس پہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ پھر چونکہ تقریباً 6 مہینے سردیاں چلتی ہیں، تو ان 6 مہینوں میں یہ انسان پورے 6 مہینوں میں اس کے لیے جو کمزوری اور ضعف اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے پھر دوسری بیماریوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی سردی کی وجہ سے جب اس پر بیماری غالب آ جاتی ہے، یا اگر بیماری نہ بھی ہو، چونکہ روایت میں بیماری کا کچھ نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، آپ کے ساتھ یہ وہ کام کرتا ہے جو درختوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے، آپ کا جو مدافعتی نظام ہے، آپ کے پورے جسم کا جو سٹرکچر ہے، اس پہ یہ اثر انداز ہو جاتی ہے یہ سردی، اور اس سردی کی وجہ سے آپ کا جو پورا نظام ہے بدن کا، یہ متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی امیون جو سسٹم ہے، مدافعتی جو نظام ہے جس کے ذریعے سے انسان بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے، یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اولہ یحرق و آخرہ یورق، فرماتے ہیں کہ جو اول والی سردی ہے، جو ابتدا والی سردی ہے، وہ انسان کو جلا دیتا ہے۔ یحرق، انسان کو جلا دیتا ہے، یعنی انسان میں جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو نابود ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو ایسا کر دیتا ہے کہ جیسا آپ کسی چیز کو جلائیں۔ اور آخر والی جو سردی ہے، یعنی جو موسم بہار کی طرف جب موسم تبدیل ہونے جاتا ہے، تو اسی وقت جو سردی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، وَآخِرُهُ یورق،
اور آخر والی جو سردی ہے وہ پتوں کو اگاتا ہے، یعنی انسان پہ سرسبزی، شادابی، خوشی اور ایسی چیزیں، یعنی ان ہواؤں کی وجہ سے انسان پہ ایسے حالات اور ایسے اثرات مترتب ہو جاتے ہیں جس سے انسان کی صحت پہ مثبت اثرات پڑ جاتے ہیں، جس سے انسان کا مدافعتی نظام مضبوط ہو جاتا ہے، جس سے انسان قوی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مولا امیر المومنین یہ فرماتے ہیں۔ اور جو یہ موسم ہوتا ہے، جو سردیوں کی جو ابتدا ہے، اس میں اور کیا کریں کہ ان سردیوں میں اگر کوئی بیماری آنے والی ہے، یہ کام تو ہم کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں، ایسا لباس پہنیں، ایسا کام کریں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ لیکن اور کیا کام ہم کر سکتے ہیں کہ جس کام کو ہم انجام دیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی بیماری ہمیں لگ بھی جائیں، وہ بیماری دور ہو جائیں، یا بالکل ہماری کوئی بیماری ہمیں نہ لگے، کیا کام کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ روایت ہے کہ امام علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام ایک دفعہ مریض ہو گئے۔ جب وہ مریض ہو گئے تو جو ان کے اصحاب تھے، اصحاب نے ان کے لیے کچھ ڈاکٹر یا اس زمانے کے جو طبیب اور حکیم تھے، وہ ان کو لایا۔ جب امام کی خدمت میں آئے تو امام کے لیے انہوں نے مختلف نسخے لکھے۔ کسی نے مثلا ایک چیز کا کہا کہ یہ استعمال کرے، آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، کسی نے کسی اور چیز کا کہا، کسی نے کسی اور چیز کا کہا۔ لیکن امام علیہ السلام نے جب یہ نسخے دیکھے اور یہ مختلف چیزیں جو اطباء کی، جو ان کے اپنی جو تجربیات تھے یا ان کا جو اپنا انسانی علم تھا، جب اس کو امام علیہ السلام نے دیکھا تو امام علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ فقال این یذهب بکم اقتصروا علی سید هذه الادویہ، یہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو کہ یہ نسخے تم لوگ مجھے تجویز کر رہے ہو؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے، چونکہ امام علیہ السلام اور تمام ائمہ انبیاء کے وارث ہیں اور ہمارے آخری نبی کے جانشین ہیں، ہمارا آخری نبی وحی کے ساتھ متصل ہے، ہمارے تمام ائمہ وحی الہی کے ساتھ متصل ہے، تو امام کا یہ کلام وحی ہے، یعنی وحی کے عنوان سے، کیونکہ یہ وحی کے ساتھ متصل ہیں، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے اپنی وحیانی کلام کے ساتھ یہ فرمایا کہ آپ لوگ کیا کریں، یعنی یہ میری جو بیماری ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دوائی بتاتا ہوں کہ جو سید الادویہ ہے، یعنی تمام دوائیوں کی سردار دوائی ہے، سید الادویہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ الاحلیلج والرزیانج والسکر فی استقبال السیف، فرمایا کہ کالی ہڑ اور اس کے علاوہ سونف اور شکر، جو چینی ہوتی ہے، لیکن یہ بازاری چینی مراد نہیں ہے، بلکہ آج کل جو گڑ ملتا ہے جو خالص گنے سے جو بنتا ہے، جس میں کوئی کیمیکل نہ ملایا گیا ہو، وہ مراد ہے۔ یہ تین چیزیں، کالی ہڑ اور سونف اور اس کے علاوہ شکر، یہ تین چیزیں ملائیں مساوی مقدار میں، مثلا ہر ایک سے 100 گرام لے لیں اور اس کو تینوں کو پیس کر آپس میں ملائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو گرمیوں کے ابتدا میں کھائیں، گرمیوں کے ابتدا میں، وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، ہر 3 مہینے کھائیں، ہر شہر میں 3 مرتبہ کھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر 10 دن میں 1 مرتبہ کھائیں، ہر 10 دن میں اس دوائی سے 1 مرتبہ کھائیں۔ وفی استقبال الشتاء، اور جب سردیوں کا وقت آ جاتا ہے، سردیاں جب آ جاتی ہیں، اس وقت آپ کیا کریں؟ اس وقت ایک اور دوائی یہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز تبدیل فرماتے ہیں امام علیہ السلام، وفی استقبال الشتاء 3 اشہر کل شہر 3 ایام، فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ابتدا میں بھی 3 مہینے اور ہر 10 دن میں 1 مرتبہ اسی دوائی سے کھائیں۔ وَيُجْعَلْ مَوْضِعَ الرَّزْيَانَجْ مَسْتَكِي، اور وہاں پہ جو 3 چیزیں ہم نے بیان کی، کالی ہڑ، سونف اور شکر،
تو یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونف کی جگہ یہاں پہ مستکی ڈالیں، یعنی یہ 3 چیزیں ہو جائیں، کالی ہڑ، مستکی اور شکر، جو خالص گڑ وغیرہ ہوتا ہے، خالص چینی جو ہوتی ہے جس میں کوئی کیمیکل نہ ملایا گیا ہو، تو اس کو آپ بنائیں مساوی مقدار میں، یعنی ہر ایک سے مثلا 100 گرام لے لیں اور اس کو پیس کر آپس میں ملائیں، یہ دوائی بن جائے گی۔ امام علیہ السلام آخری میں بہت عجیب جملہ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فَلَا يَمْرَضُ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ، یہ ایک ایسی دوائی ہے کہ اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی مرض بھی نہیں لگے گا مگر مرض الموت، مگر موت کے لیے اگر انسان جب مرنے کا وقت جب انسان کا آ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان مرے، تو اس کے لیے تو پھر کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام جتنی بھی بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں کے لیے دوائی علاج ہے۔ تو یہ دوائی داروی امام کاظم علیہ السلام کے نام کے ساتھ معروف ہے، اور یہ دوائی مومنین جتنا کر سکتے ہیں بنائیں، اپنے گھروں میں رکھیں، اور بڑوں کے لیے 1 چھوٹا چمچ رات سوتے وقت، اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کم از کم 2 گھنٹے۔ اور بڑوں کے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 2 سال سے لے کر 7 سال تک جو بچے ہیں، ان کے لیے مثلا 1 چھوٹے چمچ کا تیسرا حصہ، اور جو بہت چھوٹے بچے ہیں 2 سال سے جو نیچے ہیں، ان کو بھی ایک تھوڑی سی چٹکی مثلا منہ میں ڈال کر ان کو کھلا سکتے ہیں۔ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ خواتین جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بھی کھلا سکتے ہیں، شوگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں، تمام، یعنی کسی کے لیے اس کی کوئی ممنوعیت نہیں ہے۔ یہ ایک بہترین دوائی ہے اور مجرب دوائی ہے، الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہ بیماریوں کے لیے، حفظان صحت کے لیے بھی مفید ہے کہ اصلا آپ کو بیماری ہی نہ لگ جائیں، اور اگر بیماری لگ بھی جائیں، یہ جو زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں، جو سردیوں کی بیماریاں ہیں، موسم کی جو بیماریاں ہیں، الرجی ہے، یہ تمام بیماریاں، حتیٰ اس دوائی کو آپ لوگ شاید اس بات کو بہت عجیب سمجھے، اس دوائی کو جو ایڈز کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جو حکمائے طب اسلامی ہے، طب اسلامی کے جو حکماء اور اتباع ہے وہ تجویز کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ انسان کے امیون سسٹم کو، مدافعتی نظام کو قوی کر دیتا ہے۔ ایڈز کے مریض میں بنیادی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا امیون سسٹم نابود ہوا ہے، اس نابودی کی وجہ سے وہ اپنی بیماری کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر مومنین یہ استعمال کریں گے، ہمیں بھی دعا دے، اور خدا تمام مومنین کو ہر قسم کے امراض، آفات اور بالیات سے محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔